السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 16 تک پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو تلاوت کی تھی اور ترجمہ سنایا تھا بس۔ تو یہ سورۃ کہف کا جو واقعہ تھا یہ ذرا وسیع تھا، تو میں نے کہا چلیں ترجمہ اس وقت کر دیتی ہوں، تو پھر اگلی میں آپ کو جو ہے نا وہ اس آگے بھی سنایا ہوں گی واقعہ، اور جو کچھ ہم نے اس سے یہ سیکھا وہ بھی، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ کہف کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کہف تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کہا۔ آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ کہف ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا جناب آیت نمبر 16 تک۔ آگے جی وَتَارَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ وَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یعنی اللہ تبارک و کہتے ہیں کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے غار والے تو جب وہ غار والے سوئے ہوئے تھے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب سورج نکلتا تو آپ دیکھتے کہ وہ ان کی غار سے داہنی طرف کو ہٹ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کی طرف سے بائیں طرف سے ہٹ جاتا، یعنی بائیں طرف سے کترا کر وہ نکل جاتا، اور اس غار کی ایک کشیدہ جگہ میں، یعنی کہ کشادہ جگہ میں وہ سو رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اس کو دیکھ کر زمانے کے کافروں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ مگر جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے تو پھر اے رسول آپ اس کے لیے کوئی راہ بتانے والا اور کارساز نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم کبھی ان کی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹ بدل دیتے تھے، اور ان کا کتا جو تھا وہ چوکھٹ پر یعنی کہ ہاتھ پھیلائے سو رہا تھا۔ اے رسول اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ان کی حالت کی طرف دیکھ کر۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے ان کو سلا دیا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا بھی، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے غار میں رہنے کے مدت جو ہے وہ اس کے متعلق سوال کریں۔ اور ان میں سے کہنے والے نے کہا ہم یہاں یعنی کتنی دیر رہے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا 1 دن رہے ہوں گے یا اس سے بھی کچھ آدھا دن۔ تو پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا جاؤ شہر 1 روپیہ لے جاؤ، تو جاؤ وہاں جا کر جو ہے نا وہ تم کو جہاں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے ملیں گے تو تم وہاں سے کھانا لے آؤ، اور کسی کو تمہارے یعنی کہ تمہارے متعلق کوئی خبر نہ ہو، اور نرمی سے بات کرنا، اور اگر وہ تم پر غلبہ پا گئے تو تم کو سنسار کر دیں گے یا واپس اپنے مذہب میں لے آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور جس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حالات سے خبردار کر دیا ہے، وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ قیامت تک حق ہے، اور یہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں کئی سال تک سلایا، پھر انہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، پھر وہ مار کر بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ وقت یاد کریں جب لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ایک عمارت بنا دو۔ تو لوگوں کو صحابہ کہف کے حالات کا صحیح علم نہیں، البتہ ان کا رب ان کے حالات کے بارے میں بخوبی واقف ہیں، اور جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی غار پر ایک مسجد بنا دیں۔ تو ان کے حالات سننے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یعنی وہ محض یعنی کہ گمان میں تھے کہ ان کی کتنی تعداد بتائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تو ان کی گنتی سے خوب واقف ہے۔ تو انسانوں میں سے کوئی نہیں جان سکتا سوائے چند لوگوں کے تو کہ ان کی گنتی کتنی تھی۔ تو یہ آپ نہ ان سے بحث و مباحثے سے گریز کریں، مگر سرسری طور پر کوئی بات ہو جائے اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں۔ تو اے رسول کسی کام کے متعلق یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ اس طرح کہا کریں کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا۔ اور جب بھی آپ بھول جایا کریں تو آپ جب یاد آئے اپنے رب کی یعنی اپنے رب کا ذکر کیجیے گا، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے اور زیادہ ہدایت کی باتوں کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ تو صحابہ کہف اپنے غار میں 309 سال رہے، اور کافر اگر اس مدت کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیں جتنی مدت وہ غار میں رہے اس کا علم یعنی کہ تم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف اسی کو ہے، اور وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ ان کے علاوہ ان لوگوں کو آپ یعنی کوئی کارساز نہیں پائیں گے، اپنے رب کے حکم میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يُشْرِكَ فِيهِ حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اس میں سیکھنے کے لیے ایک بات تو یہ تھی کہ جب بھی کوئی کام کہیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم کل کریں گے یہ کام، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا، کس طرح کہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں اس طرح کہیں کہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا، اور اگر بھول جائے تو جب یاد آ جائے تب پڑھ لیں۔ یعنی اس میں سیکھنے کے لیے ایک بات کتنی اہم بات ہے کہ جب بھی کوئی آپ بات کریں تو یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا یا میں فلاں یہ کام، کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو غار والے تھے یا کتبے والے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس میں قدرت موجود ہے۔ وہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب انہیں وہ سوئے ہوئے تھے تو سورج جب طلوع ہوتا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ کر طلوع ہوتا تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے، اور جب غروب ہوتا تو تب بھی ذرا پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ صحابہ کہف جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ چند ایک نوجوان تھے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور توحید کا اعلان کرتے تھے، تو ان کی جو قوم تھی وہ نہیں مانتی تھی، تو بلکہ ایون کہ وہ انہیں مارنے تک جاتی۔ تو وہ یعنی انہیں یاد سے تو معلوم ہوتا کہ غار میں وہ پھر انہوں نے ایک غار میں جو ہے نا وہ پناہ لے لی، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس غار میں کب تک رہے اور وہ کتنے بندے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ جو صحابہ کہف تھے وہ 309 سال تک سوتے رہے وہاں۔ ٹھیک ہے، 309 سال سوتے رہے، تو یہ لوگ خود سے ہی اندازہ لگاتے تھے کہ وہ 3 ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا ان کا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ تو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح صحابہ کہف اتنے طویل عرصے سوتے رہنے کے باوجود زندہ ہوئے اور اللہ نے انہیں اٹھایا، اسی طرح تمام انسان جو ہیں وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ تو کن کہے تو ہو جاتا ہے۔ وہ تو اشارہ کر دے، ارادہ کر لے تو کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت اسی کے حکم، مثلا اس کے حکم کی تعریف کرتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور ہم نے اسی کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ صحابہ کہف تھے، یہ کچھ نوجوان تھے
انسانوں کو ان کی تعداد کا علم نہیں ہے وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے، لیکن وہ اپنی قوم کی مشرکانہ جو افعال تھے اس سے سخت بیزار تھے، ٹھیک ہے، وہ توحید پر قائم تھے، اور ان کی قوم جو تھی جو ان کے جو وہ عقیدہ رکھتے تھے اس کی وجہ سے وہ سخت مخالفت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ایمان اور توحید پر استقامت کے ساتھ گامزن تھے، اور انہوں نے قوم سے کنارہ کشی کی، تو انہوں نے کہا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تو وہ ایک غار میں جا کے چھپ کے، ان کا کتا بھی ساتھ غار میں چلا گیا اور وہ غار کے منہ کے اوپر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ غار میں پہنچ کر ان نوجوانوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں رہنمائی کے اسباب پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جب سورج نکلتا تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی کروٹیں تبدیل کر رہا تھا، اتنا خوفناک منظر تھا یہ کہ اگر کوئی جھانکتا تو اسے خوف آتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہاتھ پھیلائے سو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا، تو اس میں وہ جو سیکھنے والی بات وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو یہ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی کتاب میں جو بذریعہ وحی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کیجیے، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے ہی پناہ پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے اور اسی کی پیروی کریں، جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی بندہ آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا، یہ آپ یاد رکھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، آپ کی نگاہیں ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ دوڑائیں، کیا آپ دنیا کی زندگی کی یہ جو زیب و زینت ہے اس کے خواہش مند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور جس کی بدکرداری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا کہ جیسے یقین کریں ایسے پڑھ کرنا جیسے پگھلا ہوا تانبا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور ان کے پینے کی چیز بھی بری ہوگی اور آرام کرنے کی جگہ بھی بری ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی اے رسول آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں سورۃ انعام میں اسی مضمون سے ایک اور آئی تھی جس کا ہم نے شان نزول کے ساتھ درجہ ذیل، یعنی وہ ہم نے پیچھے بھی شان نزول پڑھا تھا، تو چلیں اس آیت کا شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 29 ہے، آپ خود بھی اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 6 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مشرکوں نے آپ سے کہا ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، یہ لوگ ہم پر اجرت نہ کریں، یعنی جب ہم آئیں تو یہ لوگ نہ آیا کریں۔ ان لوگوں میں سے تھا ابن مسعود تھے اور ایک شخص اور تھا، اور بلال، اور وہ 2 شخص اور تھے جن کا میں نے نام نہیں لیتا۔ آپ کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہا، آپ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اے رسول ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی۔
ہم نے سورۃ یونس میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، وہاں دیکھ لیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ مومنین کو ذلیل نہ سمجھیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں مومنین کو ذلیل نہ سمجھو، خواہ وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ کفار کے ایمان لانے کی امید میں ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں، دنیاوی ساز و سامان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ اسے عزت و کرامت سمجھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، اس پر ایمان لائیں اور دوزخ سے بچیں جو بڑی بری جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہو ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دائمی باغ ہیں، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان باغات میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں وہ سندس کے سبز کپڑے پہنیں گے اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھا کریں گے۔ کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنی آرام کی جگہ ہے۔ پہلے کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کفار ہیں، تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، آیت نمبر 25 تھی، اس میں دیکھیے گا آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا، یعنی یہ آیات پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ان دو، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ کہف کے شروع میں کہ اس آیت میں ہم مختلف قصے پڑھیں گے، تو ایک ہم نے صحابہ کہف کے بارے میں پڑھا، اس میں سے سیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دوسرا واقعہ ہے، تو میرا خیال ہے یہ دوسرا واقعہ بھی کافی طویل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے سورۃ کہف میں یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا، اور اس میں سے یہ سیکھا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو کہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم نازل فرمائے ہیں، اس پر عمل کریں اور اسی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاریں ہیں۔ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو دنیاوی ساز و سامان اور یہ دنیا کی آسائشیں اور چیزیں ہیں، ان کی طرف دیکھ کر اپنا دل ہلکا نہ کریں، نہ ان کے بارے میں سوچیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے بندے اچھے ہیں؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور نیکیوں میں سبقت کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے حقدار ہیں، انہی کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں جو کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ اور آج کے لیے اتنی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دو آدمیوں کا حال ہے، اگلا واقعہ ہے، ان کو ہم پھر آئندہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔